احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج آپ سے کچھ بات کرنی ہے مشہور صحافی ارشاد بھٹی۔ آج کل یہ پوڈ کاسٹنگ کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ گیا تھا مرزا جہلمی کے پاس، اور اس کے بعد یہ باقی لوگوں کے پاس بھی جا رہا ہے۔ تو یہ ایک یوٹیوبر اور مزاحیہ ایکٹر فنکار طارق مسعود کہانی باز اس کے پاس گیا، اور اس سے جا کر اس نے مرزا جہلمی کے حوالے سے بات کی، اور ایک اس نے بڑی عجیب بات کی۔ کہتے ہیں آپ جہلم میں مرزے کے پاس اتنا سفر کر کے چلے گئے، یہ پاس فیضان مدینہ ہے، آپ یہاں بھی چلے جائیں اور ان لوگوں کو بھی جا کے سمجھائیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، موٹر سائیکل کی ٹینکی پر سورہ کوثر پڑھیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں، کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ، کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ، موٹر سائیکل پہ دو بندے بیٹھے ہیں تو درمیان میں تکیہ رکھیں، اور یہ کچھ چند باتیں بہرحال اس نے کی کہ جائیں ان کو آپ جا کے سمجھا کے آئیں۔ ارشاد بھٹی سے کچھ میں نے بات کرنی ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ نہایت جاہل ہیں۔ آپ نے مرزا جہلمی سے بات کی اور مرزا جہلمی کی اکیڈمی دیکھی، تو یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، حقیقت جب ان کی پتہ چلے گی تو حقیقت کے اندر وہ کچھ نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں گند بھرا ہوا ہے۔ یہ میمز بنتے ہیں، اور جو میمز بنتے ہیں آپ نے وہ دیکھے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ بیانات کیا ہیں آپ نے پورے کلپس نہیں دیکھے ہوئے۔ اگر دیکھیں گے تو شاید آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ کہا کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی پر جو ہے وہ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں تو پٹرول میں برکت ہو جاتی ہے۔ آپ کو اول تو یہ بتا دوں کہ برکت کیا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ چیز جو ہے اگر تھوڑی ہو مگر وہ زیادہ لگے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتی ہے، وہ 7-8 بجے جنتی ہے، 7-8 بجے جنتی ہے۔ بکری ہے، یہ 2 1 یا زیادہ سے زیادہ 3 عموماً اتنے بچے اس کے ہوتے ہیں۔ بکری حلال جانور ہے، روزانہ ہزاروں بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، گوشت کھایا جاتا ہے۔ کتے کا گوشت نہیں کھایا جاتا، مگر پھر بھی نظر دوڑائی جائے تو بکریاں زیادہ ہیں، کتے کم ہیں۔ یہ ہے برکت کہ جانور کھایا بھی جا رہا ہے، ذبح بھی ہو رہا ہے، بچے بھی تھوڑے جنتے ہیں یہ، مگر پھر بھی اللہ نے کتنی برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر سورہ کوثر پڑھ کر ٹینکی پر دم کریں تو اس میں برکت کا یہ مطلب ہے کہ پٹرول ظاہر پیسوں سے آتا ہے، لوگ تنگ ہیں۔ آپ کے پاس تو پیسہ وہ ڈالر آ جاتے ہیں نا بھٹی صاحب، مگر عوام جو ہے، جو مزدور لوگ ہیں، وہ تنگ ہیں کہ ہمارا پٹرول کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو سورہ کوثر پڑھ کر اگر دم کر دیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے اندر جو پیسے کا خرچ ہے وہ کم ہو جائے گا، پٹرول ایوریج دے گا، یہ مطلب ہے۔ اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے، حضرت صاحب نے خود کہا تھا یہ روحانی علاج ہے۔ روحانی علاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے فزیکل علاج، جس میں جا کر ڈاکٹر کے پاس کلینک پہ جا کر طبیعت چیک کروائی، دوائی لے لی۔ روحانی علاج یہ ہے قرآن کریم کی آیات یا اللہ پاک کے نام یا بزرگوں کی طرف سے جو ایک تجربے کے ساتھ جو دم وغیرہ ہیں وہ کیا جائیں، ایک یہ علاج ہوتا ہے۔ در حقیقت شفا اللہ پاک نے دینی ہے، تو اللہ کے اسماء ہیں یا قرآن کی آیات ہیں یا صورتیں ہیں، ان کے پڑھنے سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتا ہے، شفا بھی عطا کرتا ہے، مشکلیں بھی ٹال دیتا ہے۔ قرآن کریم میں کیا مشکلوں کا حل نہیں لکھا ہوا ہے؟ تو اس لیے
سورہ کوثر پڑھ لینا، یہ حدیث نہیں، البتہ یہ ایک بزرگوں کا عمل ہے۔ کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ، یہ کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ کوئی نہیں بیان کیا گیا، نہ ہی اس طرح کی کوئی بات کبھی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ صرف میمز پر آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ میمز مرزا جیلمی کے لوگ بناتے ہیں، بد مذہب بناتے ہیں، جس سے تم بات کر رہے تھے وہی انہی کے لوگ بناتے ہیں، یہ یوٹیوبر طارق مسعود وغیرہ، ان کے مسلک کے لوگ، یہ صرف بدنام کرنے کے لیے، ہنسنے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے۔ کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ نہیں بیان کیا گیا۔ جناب کیلا جو ہے اس کی لائف تھوڑی ہے، یہ جلد اس پہ داغ پڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے، مگر سائنسی طریقہ ہے اس کا کہ کیلے کو اگر لٹکا کے رکھیں تو اس کی لائف بڑھتی ہے، اسی لیے دکانوں پر عموماً لٹکائے ہوتے ہیں انہوں نے، ریڈیو والے اور ٹھیو والوں نے۔ اور دوسرا طریقہ، اگر کیلے کو الٹا رکھ دیں اس شیپ میں، تو یہ ایک سائنسی طریقہ ہے کہ اس سے کیلے کی تھوڑا لائف زیادہ ہو جاتی ہے، یہ مدنی طریقہ نہیں، سائنسی طریقہ ہے۔ اور مولانا صاحبان وہ صرف اور صرف اگر دین کی بات کریں تب بھی تمہیں اعتراض ہے، یہ سائنس نہیں پڑھتے، یہ سائنس چیزیں نہیں جانتے، اور وقت کہاں کا کہاں پہنچ گیا، اور یہ ابھی ہمیں کیلا رکھنے کا طریقہ۔ اور بھائی یہ سائنسی باتیں بھی علماء کو مطالعہ کرنی چاہیے اور بیان بھی کرنی چاہیے، تو کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ سائنسدانوں پر آپ اعتراض کریں، یہ سائنسدانوں کی بات ہے، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، مولانا کی بات بھی نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کی بات ہے کہ کیلا لٹکائیں یا الٹی شیپ میں رکھیں تو اس سے جو ہے کیلے کی لائف بڑھتی ہے، تو یہ سائنس ہے، آپ سائنس پہ اعتراض کریں۔ مولانا نے تو صرف بیان کیا ہے، تحقیق یہ سائنس کی ہے، تو اعتراض سائنس پہ بنتا ہے جناب۔ اور ایک چیز کہ کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ سراسر غلط بات ہے، کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ نہیں۔ کھیرے کے چھلکے کے فوائد خود جو ہے وہ طبیبوں نے بیان کیے ہیں، ڈاکٹرز نے بیان کیے ہیں، سائنس نے بیان کیے ہیں، اور وہ لوگ عموماً اس کو ضائع کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ اس کے فوائد میں سے ہے کہ کیلے کے چھلکے معدے کے لیے فائدہ مند ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کے فوائد ہیں۔ تو انہوں نے کیلا کاٹنے کا ایک ایسا طریقہ بیان کیا کہ چھلکا ضائع نہ ہو، دھو کر چھلکا سمیت کھایا جائے تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ سائنسی بات ہے، یہ مولانا کی بات نہیں ہے، یہ مولانا کی صرف عقل کی بات نہیں ہے، آپ کی عقل خراب ہے۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھے دو بندے تو درمیان میں تکیہ رکھ لیں، یہ بات، اس پر میمز بنے وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب یہ جو بندہ میمز بناتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اس سے پوچھیں، یا تو ارشاد بھٹی، تو یا مولوی طارق مسعود، تم بتاؤ کہ اگر بالغ بچے ہیں، 20 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، اور وہ درمیان میں تیرے بیٹے کو بٹھا دیں، 3-4 بچے بیٹھ کر موٹر سائیکل چلائیں، جوان بالغ، آپ کو اچھا لگے گا؟ اگر لگتا ہے تو پھر تو آپ غیرت سے خالی ہیں۔ اگر اچھا نہیں لگتا اور امیدیں نہیں لگے گا تو دوسروں کے بچے بھی وہ بھی بچے ہوتے ہیں یار، یہ حیا کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فات الحیاء، ایک مشہور ہے کہ جب حیا فوت ہو جائے تو پھر جو چاہے کر۔ حیا انبیاء کا طریقہ ہے، اور حیا کی باتیں خود احادیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی سے نماز پڑھو اور اس کا بستر الگ کر دو، یہ حیا سے تعلق رکھتا ہے، بے حیائی سے نہیں۔ اللہ آپ کو بھی حیا کی توفیق دے، میں یہی کہوں گا۔ تو بھٹی صاحب آپ کہہ رہے تھے اپنے سامنے بیٹھے مزاحیہ طارق مسعود کو، کہانی باز کو، جس کا کام بھی کہانیاں سنانا ہے، کہ فیضان مدینہ جا کر ان کو جا کے سمجھا کے آؤ، ذرا آپ چلے جاؤ فیضان مدینہ، یا آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ فیضان مدینہ آپ چلے جاؤ، وہ آپ کو سمجھا دیں گے، تو طارق مسعود کو کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا سمجھا لے گا ادھر جا کے؟ عجیب باتیں کرتے ہیں آپ۔ اب آپ نے پوڈ کاسٹنگ شروع کی ہے، ہم آپ کو روکتے نہیں، یہ کریں،
मगर हमारे असलाफ पे ज़बान दराजी ना करें, हमारे बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ बात ना करें। हाँ, आपको सूट करता है मिर्ज़ा जहलमी या तारिक मसूद वगैरह, इनसे करें बात। हनीफ कुरैशी के पास गए, वो उनसे करें, मगर हमारे जो जय्यद उलमा हैं, मशाइख हैं, हमारे जो मोहतरम शख्सियात हैं, इनको आप डिस्कस ना करें, वरना अच्छा नहीं होगा। आपको इन चीज़ों से बाज रहना होगा, वरना नुकसान होगा। नुकसान हमने कोई माज़अल्लाह कोई दूसरा नुकसान तो नहीं करना, आपको फिर आपकी ज़ुबान में जवाब देंगे, फिर आपकी भी आप भी समझेंगे कि मेरी इज़्ज़त है। आप अगर आप हमारे असलाफ की और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो हम आपकी कहाँ इज़्ज़त करेंगे। बस यही कहूँगा, आप ज़रा इंसान बनकर सही सही काम करें और अपने काम पे काम रखें। ये हम दरवेशों को छेड़े ना। अल्लाह पाक आपको हम सबको हिदायत दे और मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात को मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। आमीन।